الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن من ذلك شاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اہل ایمان کی حالت کو کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ رات کے وقت میں جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نیک بندے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں، وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تہجد گزاروں کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ امید بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، اور خوف بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور مومن کی یہی شان ہے کہ مومن ایمان اور مومن جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے ساتھ ساتھ چلتا، امید اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ حد سے زیادہ خوف ہو، امید نہ ہو تو بھی کام نہیں چلتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، صرف خوف ہی غالب ہے، تو اس سے کام نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے انسان اس سے مایوس ہو جاتا، اور بالکل امید ہی امید ہو اور خوف نام کی کوئی چیز نہ ہو، اللہ سے خوف نہ ہو، بس امید ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ انسان اور مومن کی شان یہ ہے
کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں کس وقت میرے رب مجھے پکڑ لے گا، کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے گی، اور امید اس بات کی رہے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ مجھ کو معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، مایوس ہیں اللہ کی رحمت سے۔ بس یہ بھی صحیح نہیں ہے انسان کہ ہر وقت بس اللہ کی رحمت سے مایوس رہے۔ آدمی اپنی کوشش پوری کرے، اپنے کرنے کا کام پورا کرے، کوئی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے۔ جس زمین پر معافی مانگی اسی زمین پر، جس زمین پر گناہ ہوا اسی زمین پر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو کہ ہر وقت بے خوف ہے، اس کو خوف کوئی نہیں ہے، بس کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ جس کو حدیث شریف میں فرمایا، حدیث شریف میں اس کو عاجز کہا ہے، یا عاجز۔ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، عاجز وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا رکھا ہے، جو کام اس کے دل میں آیا وہ کر گزرا، کوئی پرواہ نہیں کی اس نے۔ وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امید بھی لگا کر بیٹھ گیا، یہ عاجز ہے۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ڈرتا بھی رہے اللہ سے اور امید بھی رکھے اللہ سے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اپنے بس میں جتنا کام ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، وہ پورا کرتا رہے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی معصوم تو نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، کوتاہی بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، جو کمی رہ گئی اس میں اللہ سے امید لگائیں کہ یا اللہ میری اس کوتاہی کو آپ معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیں کہ ساری دنیا کو میں جنت میں بھیجوں گا اور ایک انسان کو دوزخ میں ڈالوں گا، تو مجھ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ شاید وہ ایک انسان میں ہوں گا، خوف تو اتنا ہے اللہ کا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ ایک انسان کو جنت میں ڈالوں گا باقی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈالوں گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں ڈال دے۔ تو امید اور خوف کا یہ بہترین نمونہ ہے کہ ہر وقت انسان اس بات کے اوپر امید لگا کر رہے کہ یا اللہ آپ مجھ کو معاف بھی فرما دیں گے، اور ڈر بھی اللہ کا پورا رہے کہ اتنا ڈر کم نہ ہو کہ انسان گناہوں پہ آمادہ ہو جائے۔ آج ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے کم ہو گیا، اللہ کا خوف کم ہو گیا، امید تو لگا لی لیکن جو اللہ سے ڈرنے کا حق تھا وہ اللہ سے ڈرنے کا حق آج ہمارا باقی نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گناہوں پر جری ہو گئے، گناہوں میں بے باک ہو گئے، گناہ بے پرواہ ہو کر گناہ کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گناہوں کی کثرت سے ہمارا حال خراب ہو گیا، اتنے گناہ بڑھ گئے کیونکہ اللہ کے خوف ہمیں رہا نہیں۔ جب اللہ کا انسان کو خوف ہوتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ آدمی بے شمار گناہوں سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اس انسان کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھ کو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
جس کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیا، جتنا روک سکتا تھا، بچا سکتا تھا گناہوں سے وہ بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ ایک بزرگ نے اسی کو فرمانے لگے انسان اگر 2 قدم اٹھا لے، آدمی اگر 2 قدم اٹھا لے تو تیسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ پہلا قدم، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ دوسرا قدم۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ ڈر ہر وقت رہے کہ میں کیا جواب دوں۔ آدمی کو اگر یہ ڈر رہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے جواب دینا ہے، آدمی کو یہ ڈر رہے کہ مجھ کو اپنے اساتذہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، وہ پوچھیں گے تو میں کیا کروں گا، ڈر اس کا نہیں ہوتا کہ ماریں گے، ڈر اس کا ہوتا ہے کہ وہ شرمندگی جو مجھ کو اٹھانی پڑے گی ان بڑوں کے سامنے وہ کتنی بڑی ہوگی، ڈر اس کا ہوتا ہے۔ یہ ڈر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت جب ہمارے عیوب کا، ہمارے گناہوں کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی ہم کو۔ جب یہ خیال انسان کے دل میں رہے تو انسان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اس ڈر سے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم ہے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی، ایسی خواہشات نفسانی جو انسانوں کو معصیت کے اوپر آمادہ کرے، جو انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جائے۔ یہ معصیتیں، یہ معصیت کا خیال، یہ معصیت کی سے رکنا انسان کا، یہ انسان کا دوسرا قدم ہے۔ اور یہ دونوں قدم انسان کے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان اپنی طرف کوئی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، جو دل چاہا، جو دل میں آیا وہ کر گزرا، جس چیز کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنا ہے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ گناہ ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ معصیت ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، بس اس گناہ کو کر بیٹھا۔ تو یاد رکھیے اس طریقے سے تو انسان گناہوں کی دلدل میں گرتا ہی چلا جائے گا، کبھی گناہوں کی دلدل سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ کام حاصل ہوتا ہے فکر کے ساتھ۔ ہر وقت انسان کو اس بات کی فکر رہے کہ میں کوئی غلطی پہ تو نہیں ہوں، اور جب آدمی فکر کرتا ہے اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی، تو بے شمار خرابیاں ہمیں اور آپ کو اپنے کاموں میں نظر آنے لگتی ہیں کہ ہم سے یہ بھی غلطی ہوتی، یہ بھی غلطی ہوتی۔ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں گناہ کہاں کرتا ہوں، وہ اپنی بات کو، اپنے گناہ کو صرف نظر کر کے گزر جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں۔ لیکن بہت سارے گناہوں کا پتہ اس وقت بھی چلتا ہے جب انسان کسی بزرگ، کسی اللہ والا کی خدمت میں بیٹھتا ہے، تو بہت ساری باتوں کا پتہ وہاں سے چلتا ہے۔ لیکن جب انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے صحیح ہو جاؤں، میرے گناہ نہ ہو، میری معصیتیں نہ ہو اور میرے کام صحیح ہو جائیں، تو آدمی اپنی اصلاح کی بھی فکر کرتا ہے اور کسی اللہ والا کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے۔ تو میرے دادا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی کا ملفوظ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک میرے بڑے موجود رہے ہندوستان میں تو میں اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کرتا تھا، ان سے بات سنتا تھا، ان کے بیانات میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ فرمانے لگے جب میں پاکستان آ گیا، بیماریاں بھی بڑھ گئیں، مصروفیتیں بہت بڑھ گئیں، تو میں حضرت کا یہ ملفوظ میں نے سنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرا پھر کسی کے سننے کا بیان سننے کا موقع تو نہیں ملتا تھا، لیکن جب کبھی کوئی بیان ہو رہا ہوتا تھا میرے چھوٹوں کا، میرے شاگردوں کا، میرے ساتھیوں کا، تو کچھ دیر رک کر میں ان کا بیان سنتا ضرور تھا، کچھ دیر رک کر ان کا بیان سنتا ضرور تھا۔ فرمانے لگے جو جملہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس امید سے بیان سنتا تھا کہ شاید کوئی بات میرے کان میں ان کی ایسی پڑ جائے جس سے میری اصلاح ہو جائے،
یہ بات کون فرما رہا ہے؟ جو اپنے وقت کا مفتی اعظم ہے، کہ شاید کوئی بات میرے کان میں ایسی پڑ جائے جس سے میری اصلاح ہو جائے۔ آپ یقین جانیے، آپ کوئی بات کسی کی جب سنیں، کسی کا بیان سنیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات ایسی سننے کو مل جاتی ہے جو پہلے سنی نہیں ہوتی، یا پہلے سنی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس وقت کچھ اس انداز میں بات ہوتی ہے کہ انسان کی اندر سے کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ سنی بھی بہت دفعہ کی ہے، اس مرتبہ بھی سنی، اس مرتبہ دل میں اتر گئی۔ تو جب انسان کو فکر ہوتی ہے نا، اپنی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، مجھے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دے، تو آدمی جب اس تلاش میں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات انسان کو ایسی سننے کو ملتی ہے جو اس کی زندگیوں کے اندر اثر ڈالتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو قدم ہو گئے، ایک ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اور دوسرا ہے اپنی نفسانی خواہشات جو انسانوں کو گناہوں پر ابھارتی ہیں، جن کے خاطر ہم معصیتوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے بچنا۔ یہ دو قدم انسان کے ایسے ہیں، جب یہ دو قدم اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج آپ دیکھیے، اگر ہم گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں تو کوئی انسان اتنے خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہی نہیں رہی، جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، اور اتنا بے پرواہ ہو جانا جیسا آج ہمارا ماحول ہو گیا کہ ہمیں گناہوں کی پرواہ ہی نہیں رہی، اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس ڈر کے ختم ہونے کی وجہ سے آج بڑے بڑے گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہو رہے ہیں۔ عبادتوں میں کوتاہی، معاشرت کے معاملات میں، رہن سہن کے معاملات میں کوتاہی، آمدنی اور معاملات کے معاملات میں کوتاہی وہ اتنی بڑھ گئی کہ آج دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید لوگوں نے ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حرام مال کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غیبت کرنے کو، وعدہ خلافی کرنے کو ہم لوگ شاید گناہ نہیں سمجھتے، اتنے بے پرواہ اللہ سے ہو گئے، اس کے خوف سے ہو گئے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ گناہوں پر جب جری انسان ہوتا ہے، انسان جب گناہوں کے اوپر بے پرواہ ہو کے گناہ کرتا ہے، پھر تو گناہوں کا سمندر ہے، معصیتوں کا سمندر ہے، پتہ نہیں کس کنویں میں جا کر ہم اور آپ گریں۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اس امید پر رہے کہ اللہ مجھ کو معاف فرمائیں گے، لیکن اس معافی کی اپنی طرف سے کوشش بھی تو کرے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے، اس ڈر کے ساتھ ساتھ، اس امید کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اور کوششوں میں لگا رہے، پوری کوششوں میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ کی عادت بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ بھی رکھتا ہو، گناہ بھی کرتا ہو، معافیاں بھی مانگتا ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کا اس کے دل میں ڈر بھی ہو، تو عادت اللہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس خوف سے بے خوف کر دیتے ہیں جو خوف اس کے دل میں ہوتا۔ خوف اس بات کا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس خوف کے ساتھ اس کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے فکر فرماتے اس کے لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہر وقت اللہ کا ڈر ہے، ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، غلطی ہو گئی، اس غلطی کی تلافی کریں گے کیسے، اس غلطی کو کس طریقے سے ہم چھوڑیں گے۔ جب یہ فکر ہمارے دل میں ہوتی ہے، انسان بڑے بڑے گناہوں سے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو، یہی تو خوف کی علامت ہے کہ جب غلطی ہو اس فکر میں لگ جائے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، استغفر اللہ کی کثرت کرے، اللہ سے معافی مانگنے کی کثرت کریں۔ اگر اس گناہ کی کوئی قضا ہے اور معافی ہے، جیسے نماز ہے، اس کی قضا ہے اور معافی ہے، اگر نماز قضا ہو گئی تو وہ کرے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی قضا بھی ہے، ان گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور ان گناہوں کی معافی بھی ہے۔ تو اگر قضا ہے،
جیسے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اللہ سے اس گناہ کی معافی بھی ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں کہ قضا ہے لیکن ان کی کفارہ نہیں ہے، نمازیں چھوٹ گئیں تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے طریقہ بیان فرمایا اس طریقے سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ بعض گناہ وہ ہیں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، بس صرف اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ بہت سارے کو جھوٹ بول دیا، کوئی غیبت، کوئی کام ہو گیا، کوئی سود لے لیا، کوئی رشوت لے لی، اس کو بس یہ کہ اللہ سے معافی مانگے اور اس کو اپنی ملکیت سے نکالے بغیر ثواب کی نیت کے، اللہ سے معافی مانگے اور بس۔ تو جو طریقے اللہ نے معافی کے رکھے ان معافی کرنے کے طریقوں سے اللہ سے وہ معافی مانگے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دیں گے۔ یہی خوف ہے کہ اس نے معافی مانگی، اللہ کے ڈر سے معافی مانگی، امید اس بات کی ہے کہ اب معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ آپ مجھ کو معاف فرما دیں۔ اسی لیے اپنی گناہوں سے کبھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، اس امید پر کبھی کوئی نہ کرے کہ جی میں اطمینان سے بعد میں کبھی انشاءاللہ موت سے پہلے معافی کی توفیق ہو جائے گی۔ موت کبھی بعض اوقات کسی انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی، آنن فانن آتی ہے، پتہ نہیں کس مرحلے پر موت آئے گی۔ کبھی اس وقت معافی مانگنا یاد بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ گناہ بھی یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان اللہ کے خوف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انسان اس بات کی ہمیشہ فکر رکھے کہ میرے سے جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی معصیت ہو جائے، فوراً اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہ اللہ کو پکارتا رہے ڈر کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ جب یہ کام کوئی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔